بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیوع، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بکریوں کے ریوڑ کی بیع اور اسی طریقے سے 2 مزید مسئلوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمَنْ بَاعَ قَطِيَّ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي جَمِيعِهَا وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلَّ دِرْهٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا 100 قَفِيزٍ ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جس شخص نے بکریوں کا ریوڑ بیچا ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں تو بیع فاسد ہوگی تمام کی تمام میں۔ اسی طریقے سے جس شخص نے زرہ والا کپڑا بیچا ہر زرہ 1 درہم کے بدلے میں اور تمام زرہ کا اس نے نام نہیں لیا، اور اسی طریقے سے کسی شخص نے غلے کا ایک ڈھیر خریدا اس بات پر کہ یہ 100 قفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں، اور اس نے پایا اس کو 100 سے کم، تو مشتری کو اختیار ہے چاہے تو موجود کو لے لے اسی کے حصہ کے بقدر ثمن سے، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، اور اگر اس نے اس سے زیادہ پایا تو پھر زیادتی وہ بائع کی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ پہلے اب یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو قطی ہے، قطی کہتے ہیں ریوڑ کو، اور جو غنم ہے، غنم جمع ہے، جمع کس کی ہے؟ شاۃ کی جمع ہے۔ شاۃ کہتے ہیں ایک بکری کو، اور اسی کی جو جمع ہے من غیر لفظ ہی وہ غنم ہوتی ہے، یعنی زیادہ بکریاں۔ تو ایک شخص نے بکریوں کا ایک ریوڑ بیچا، مثال کے طور پہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ 100 بکریاں بیچی، اور یہ کہا کہ ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے، ایک بکری کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ جبکہ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 قفیز کے اندر بیع درست ہو جائے گی، جبکہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک 1 بکری کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلہ ہے اس کے جتنے قفیز ہیں سارے قفیز برابر ہوتے ہیں، تو اس میں ایک قفیز کے دوسرے قفیز کے اندر کسی قسم کا کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، لیکن بکریوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کوئی بکری چھوٹی ہوگی، کوئی بکری بڑی ہوگی، کوئی بکری موٹی ہوگی، کوئی بکری دبلی ہوگی، کوئی بکری زیادہ عمر والی ہوگی، کوئی بکری کم عمر والی ہوگی۔ تو لہذا چونکہ یہاں پہ بکری متعین نہیں ہے تو یہاں پر مفضی الی النزاع ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بکری ہے تو خریدار چاہے گا کہ اچھی بکری لوں، اور بیچنے والا چاہے گا کہ اس کو گھٹیا بکری دوں، تو لہذا اس کے بارے میں بتایا کہ کسی بکری کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ صاحبین کا مسئلہ یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جس طریقے سے صاحبین نے فرمایا تھا گزشتہ سبق کے اندر کہ پورے دونوں طریقوں سے بیع درست ہے، تو یہاں پہ ایک کے اندر تو بیع درست نہیں ہوگی، لیکن اگر پورے ریوڑ کی اگر بیع کرتا ہے تو صاحبین کے نزدیک درست ہوگی۔ بہرحال فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ تو یہ بتایا کہ کس شخص نے بکریوں کا ریوڑ بیچا ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں تو بیع تمام کی تمام بکریوں کے اندر ہی فاسد ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعًا، اور کپڑے کو بیچا، ایک گز والے کپڑے کو بیچا ہر گز کو 1 درہم کے بدلے میں، 1 زرہ یعنی 1 بازو کی لمبائی، اور یہ 1 گز بنتا ہے۔ اب 1 گز وہ کپڑا ایسا تھا جس کو گز کے ذریعے سے ناپ کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ کپڑا اس طریقے سے بیچتا ہے کہ یہ جتنے گز کپڑا ہے ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارے کے سارے کپڑے کے اندر ہی بیع فاسد ہے، 1 زرہ یعنی 1 گز کپڑے کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، وجہ یہاں پر یہ ہے کہ پرانے زمانوں کے اندر جو کپڑا تیار کیا جاتا تھا اس کے جو موٹائی ہوتی تھی اور اس کی کوالٹی ہوتی تھی وہ ہر گز کے اعتبار سے فرق ہوتا تھا اس میں، کیونکہ اس زمانے میں آج کے دور کے اعتبار سے مشینیں نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو جو تھان ہے وہ تھان کا سارا کپڑا جتنے گز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی گز بڑا ہوتا تھا، کوئی چھوٹا ہوتا تھا، کسی کی کوالٹی اچھی ہوتی تھی، کسی کی کوالٹی ہلکی ہوتی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 گز کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی اور سارے کے سارے کے اندر بھی بیع درست نہیں ہوگی، بالکل ایسی مسئلہ جیسا کہ اوپر والا مسئلہ ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک وہی والا مسئلہ ہوگا کہ پورے کے پورے کپڑے کی بیع اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیع درست ہو جائے گی، کیونکہ اس کے جتنے گز ہوں گے وہ دونوں ناپ کے وہ جو جھگڑا ہو رہا تھا جہالت کی وجہ سے وہ جہالت دور ہو جائے گی۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ جتنے گز ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو لہذا اس کو ہم قیاس کریں گے گزشتہ مسئلے کے اوپر، اور گزشتہ مسئلے میں جس طریقے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 1 قفیز کے اندر بیع درست ہو جائے گی، باقیوں کے اندر بیع درست نہیں ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بالکل ایسے ہی یہاں پر جو پہلا گز ہے اس کے اندر تو بیع درست ہو جائے گی، جبکہ جو باقی گز ہیں یا جو باقی زرہ ہیں ان کے اندر بیع امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہوگی۔
دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جو زرا والا کپڑا ہے، یعنی جس کو گز کر کے بیچا جاتا ہے، تو ایک زرا، ہر زرا ایک درہم کے بدلے میں بیچا، امام صاحب کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے۔ ولم یسمی جملۃ زرعانی، اور کتنے زرا ہیں، زرا اسی کی جمع آتی ہے زرعان، یہ نام نہیں لیا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارے کے سارے زرا کے اندر ہی بیع فاسد ہے، اور پہلے زرا کے اندر بھی بیع فاسد ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلے کا ایک ڈھیر خریدا، اور اس کو بیچنے والے نے یہ کہا کہ اس کے اندر 100 کفیز ہیں۔ 100 کفیز یہ غلہ ہے، غلے کے ہم طور پہ مثال کر لیتے ہیں کہ چاول ہے، ایک آدمی نے چاول کا ایک ڈھیر خریدا، بیچنے والے نے کہا کہ یہ 100 کفیز چاول ہیں اور 100 درہم کے بدلے میں بیچوں گا، تو یہ بیع بالکل درست ہے، لیکن بعد میں جب اس کی گنتی کی گئی تو وہ 100 کفیز نہیں تھے، وہ 90 کفیز نکلے یا 80 کفیز نکلے، تو بات تو طے ہوئی تھی 100 کفیز 100 درہم کے بدلے میں، تو اب جو خریدار ہے، خریدار کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ یہ سارے کا سارا سودا واپس کر دے کہ بھائی آپ نے جو کمٹمنٹ کیا وہ پوری نہیں ہوئی ہے، سامان یہ کم ہے، اور اگر وہ چاہے تو پھر جتنے کفیز ہیں اتنے درہم کے بدلے میں خرید لے۔ مثال کے طور پہ 80 کفیز ہیں تو 80 درہم کے بدلے میں خرید لے، 70 کفیز ہیں تو 70 درہم کے بدلے میں خرید لے، اور اگر بالفرض وہ اضافی نکل آتے ہیں، مثال کے طور پہ بیچنے والے نے کہا تھا کہ یہ 100 کفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں، لیکن بعد میں جب اس کی گنتی کی تو وہ 110 نکل آتے ہیں، تو پھر یہ جو اضافی 10 ہیں یہ پھر بائی کو واپس کرنے پڑیں گے، کیونکہ بائی نے 100 آپ کو بیچے ہیں، 110 اس نے آپ کو نہیں بیچے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں ومن بتا، جس نے خریدا صبرۃ طعام، صبرہ کہتے ہیں ڈھیر کو، غلے کے ڈھیر کو خریدا اس بات پر کہ یہ 100 کفیز ہے اور 100 درہم کے بدلے میں ہے، فوجدہا، پھر پایا، ہا اس کو، کس کو پایا، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ صبرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس غلے کے ڈھیر کو پایا، اقل من ذالک، وہ 100 سے کم ہے، کان المشتری بالخیاری، مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذ الموجود، چاہے تو وہ جتنا حصہ موجود ہے، جتنے کفیز موجود ہیں اس کو اسی کے برابر سے ثمن کے بدلے میں لے لے، جتنی اس کی ثمن بنتی ہے، وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور چاہے تو وہ بیع یعنی سودے کو ہی فسخ کر دے، ختم کر دے، وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس نے اس ڈھیر کو اس سے زیادہ پایا جتنی کمٹمنٹ ہوئی تھی، بائی نے جتنے کہے تھے، فَزِيَادَةُ لِلْبَائِ، تو پھر جو اضافہ ہوگا، جو زیادتی ہوگی وہ پھر بائی یعنی بیچنے والے کو واپس کرنا پڑے گی۔